اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والسولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ بقائم بامر اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں ہمارے ویورز بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، میں سیدہ مسکان آپ کی میزبان اور مدرسہ امام علی رضا علیہ السلام کی طالبہ۔ ناظرین، ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے پروگرام جس کا عنوان ہے بزم طاہرہ۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو قابل احترام ہیں، اسلامک اسکالر اور ہمارے استاد محترم حجت الاسلام علی جناب مولانا سید فرمان علی موسوی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ہم ایام عزا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مناتے ہیں۔ ہم اس شہزادی کے عزا فرش عزا بچھاتے ہیں کہ وہ شہزادی جس کے لیے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری پارے جگر ہے، وہ فاطمہ کہ جس کے لیے کبھی راضیہ کہا گیا، جس کے لیے کبھی مرضیہ کہا گیا، جس کے لیے کبھی طاہرہ کہا گیا۔ اس کی عظمت کو اگر ہمیں پہچاننا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لقب دیا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شہزادی کو ایسا لقب عطا کیا گیا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے ام ابیہا، کہ شہزادی اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیا ہم نے کائنات میں کبھی دیکھا ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کی ماں کہلائے؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہ کائنات کی واحد شہزادی ہے کہ جسے کہا گیا ہے کہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہم بہت سارے سوال اپنے آغا سے پوچھیں گے کہ جس کے سوال کے معنی بہت سے ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے خدمت میں آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ناظرین، آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم اپنے آغا کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ جی آغا، اگر اجازت ہو تو ہم آپ سے سوال کریں؟ جی بسم اللہ۔ جی آغا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پروگرام رکھا ہے اس کا عنوان ہی ہے بزم طاہرہ، تو لہٰذا آپ ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بھی بتائیے کہ یہ جو طاہرہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایام عزا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے بارگاہ ولایت و امامت حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ بی بی کے القابات میں سے ایک لقب طاہرہ ہے۔ طاہرہ یعنی پاک و پاکیزہ، ہر رجس سے، ایک ہے لفظ نجس اور ایک ہے لفظ رجس، ہر طرح کے رجس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ جیسا کہ آیہ مبارکہ آیہ تطہیر میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی ویطہرکم تطہیرا کا جو وجود ظاہر ہے اسے طاہرہ کہتے ہیں۔ اور سید کونین سلام اللہ علیہ کا وجود ہر طرح کے رجس سے پاک و پاکیزہ ہے، اسی لیے انہیں طاہرہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک رہبر کے لیے، ایک سردار کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، خاص طور سے کہ جب کہ وہ عالم انسانیت کا رہنما ہو، عالم انسانیت کا سربراہ ہو،
تمام انسانوں کا سربراہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاہرہ ہو، نہ یہ کہ رجز کی طرف وہ جاتا ہو، بلکہ اس مقام پر ہے کہ ارادہ بھی نہیں کرتا ہے کسی بھی طرح کے رجز سے نزدیک جانے کا، یا اس مقام پر ہے کہ رجز کو بھی اپنے نزدیک آنے نہیں دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ضروری، بہت اہم صفت ہے ایک رہنما کے لیے، ایک رہبر کے لیے۔ اور جناب سیدہ کونین کے جو سیدہ نساء عالمین ہیں، تمام عورتوں کی سردار ہیں، ان کے القابات میں سے یہ بھی ایک عظیم لقب ہے طاہرہ۔ اور اس بابرکت وجود نے پاک و پاکیزہ زندگی گزار کے بتا دی کہ انسان کے اختیار میں ہے پاک و پاکیزہ زندگی گزارنا، طاہر بن کے، طاہرہ بن کے انسان زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ہاں اس کے لیے مربی کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے جناب سیدہ کے جن کا مربی خود رحمت للعالمین ہے، خدا تطہیر کا مصداق ہے، خود نبی ہے، خود رسول ہے، تو یقیناً وہ طہارت کے اور پاکیزگی کے اور طاہرہ کے کس مقام پر ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ماں باپ کے لیے پیغام ہے کہ خود بھی طاہر اور طاہرہ رہو، اور اپنی نسل کو بھی طاہر بناؤ، پاک و پاکیزہ بناؤ۔ اور انسان کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ وہ خود بھی پاک و پاکیزہ رہے، خود بھی ہر طرح کے رجز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، دور رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کو بھی، اپنی سوسائٹی کو بھی، اپنی کمیونٹی کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی ہر طرح کے رجز سے دور رکھنے کی کوشش کرے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم شہزادی کی کنیز ہیں، ہم شہزادی کے غلام ہیں، بلکہ ان کے باتوں پر عمل کرنا کمال کی بات ہے۔ ہم سنتے تو ہر جگہ ہیں کہ شہزادی کی عظمت اتنی بلند ہے، شہزادی نے ایسا کیا، شہزادی ایسا ایسا کرتی ہیں، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہماری زندگی باکمال کہلائے گی۔ جب زباں کھولی ہے زہرا تیری مدحت کے لیے، یوں لگا بیٹھی ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، اور جس زمینوں پہ قدم تو نے رکھ دیے بی بی، وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئیں جنت کے لیے، وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئیں جنت کے لیے۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے آغا سے سوال کرتے ہیں کہ شہزادی کی عظمت قرآن کے ذریعے سے بیان کیجیے۔ شہزادی کی عظمت، فضیلت، مناقب قرآن میں اسی طرح موجود ہیں جس طریقے سے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات، مولا الموحدین، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بچے، ان کی اولاد حسن اور حسین علیہ السلام، ان تمام ذوات مقدسہ کے جس طریقے سے مناقب میں، فضائل میں آیتیں موجود ہیں، اسی طریقے سے سیدہ نساء عالمین کی فضیلت کے اوپر بھی کئی آیتیں موجود ہیں۔ جس طرح وہ آیتیں کہ جو مولا کائنات کی فضائل میں، مولا کائنات کی فضیلتوں کے لیے ذکر ہوئی ہیں، کہ جسے تعداد کے اعتبار سے 300 سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے، کہ جو ڈائریکٹ مولا کائنات کی فضیلت کے اوپر ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ اسی طریقے سے لگ بھگ 150 سے زیادہ آیتیں سیدہ نساء عالمین کے لیے ہیں، حتیٰ کہ پورا سورہ سیدہ نساء عالمین کے لیے ہیں۔
جیسے سورہ دہر کہ جہاں امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی آیتیں، وہیں جناب سیدہ بھی اس میں شریک ہیں. یا سورہ کوثر کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب یہ خیر کا منبع کون ہے؟ یہ خیر کا منبع، خیر کثیر کا منبع، خیر کثیر کا سورس، خیر کثیر کا وہ منبع اور سورس کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ مفسرین کو دیکھیں، انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے مصداق سیدہ نساء عالمین ہے. اور اسی طریقے سے آیت تطہیر، آیہ مودت اور بھی بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ جو مصداق ہیں، جو عظمت بیان کرتی ہیں، جو فضیلت بیان کرتی ہیں سیدہ نساء عالمین کی. اسی طریقے سے خود سورہ حمد کی آیتیں کہ جہاں ارشاد رب العزت ہوتا ہے انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، نعمتوں سے نوازا. اس طریقے سے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں کہ جس کے مصداق جناب سیدہ نساء عالمین ہیں. یا سورہ رحمان کی وہ آیت جو ظاہراً آیت نمبر 19 ہے، وہاں پر بھی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہ کون ذوات مقدسہ ہیں؟ ظاہر میں بحرین سے مراد اوشن لیا گیا ہے، بیان ہوا ہے. لؤلؤ و مرجان یہ پتھر ہیں، لیکن آپ اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام امت مسلمہ کے مختلف فرق کے مفسرین نے امام علی، جناب سیدہ، امام حسن، امام حسین اور رسول خدا علیہم السلام کا نام لکھا ہے، ذکر کیا ہے. اور قرآن کہ جو ہمیں انسان بنانے کی کتاب ہے، قرآن کہ جس نے مادیات کا ذکر جو کیا ہے وہ بعنوان ہدف نہیں ہے، وہ بعنوان وسیلہ ہے. ایک وسیلے کا، چونکہ خود ہمارا وجود، ہم جو موجود ہیں، ہمارا جو جسم ہے، خود یہ جسم مادی ہے. اس مادیات کے ذریعے سے روحانیت تک پہنچانے کے لیے ان مادیات کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ مادیات ہدف نہیں ہے. آپ دیکھیے جیسے اوشن ہے، بحر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تالاب ہے، کنواں ہے، نہر ہے، سوئمنگ پول ہے. ان سارے چیزوں میں آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ سب میں پانی ہے، لیکن اور سب میں گہرائی ہے. کیا یہ ساری گہرائیاں ایک جیسی ہیں، برابر ہیں؟ نہیں، فرق ہے. کنویں کی گہرائی میں، سوئمنگ پول کی گہرائی میں، تالاب کی گہرائی میں، نہر کی گہرائی میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اوشن کی گہرائی میں، دریا کی گہرائی میں، سمندر کی گہرائی میں، ہر ایک کی گہرائی میں فرق ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے اندر موجود ہستیوں میں، موجودات میں بھی فرق ہے. لہذا ایک طرف انسان کوشش کرتا ہے کنویں میں چھلانگ لگانے کی، کنویں کی گہرائی تک پہنچنے کی. ایک طرف انسان کوشش کرتا ہے سوئمنگ پول کی گہرائی میں جانے کی، تالاب کی گہرائی میں جانے کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ باقاعدہ دیکھتے ہوں گے کہ
ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اوشن کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اوشن کی گہرائی میں جو نعمتیں ہیں خداوند عالم کی، وہ واقعاً کتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ آج محققین اس کی گہرائیوں تک پہنچنے والے وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم روئے زمین کے اوپر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور کئی گنا زیادہ اللہ کی مخلوق ان دریاؤں کی گہرائیوں میں ہیں۔ لہذا اس کے مصادیق میں ائمہ اطہار نے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بحرین سے مراد مولا کائنات اور جناب سیدہ ہیں، تو یہ اشارہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کنواں اور کنویں سے تشبیہ دے رہے ہوں یا تالاب سے تشبیہ دے رہے ہوں، نہ، بحرین سے تشبیہ دے کے بتا دیا کہ اہل بیت اطہار کو تم اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہو، جو وجود دیکھ رہے ہو، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، تمام فضائل و کمالات کے اعتبار سے اتنا گہرا ہے کہ اس کی گہرائی تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے کہ نہیں، تم جس حد تک جا سکتے ہو ان کے علم کی گہرائی میں تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم صرف سطحی طور پر نہ رہو، اپنے آپ کو تالاب میں سوئمنگ پول کی حد تک محدود نہ رکھو، بلکہ ان ذوات مقدسہ کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرو، ان کے علم کی گہرائی تک، ان کے فضل کی گہرائی تک، ان کے درد کی گہرائی تک، ان کے درد کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ وہ درد جو کہیں پہلو شکستہ کا ظاہر ہوتا ہے، وہ درد جو کہیں جلتے ہوئے دروازے کو گرانے کا ظاہر ہوتا ہے، وہ درد کہ جو جہاں جناب محسن کی شہادت کا ظاہر ہوتا ہے، وہ درد کہ جو پتھروں کو، نیزوں کا، تیروں کا ظاہر ہوتا ہے، کہ یہ درد تو بہت سطحی ہے۔ واقعاً ان کے درد کو جاننا ہے تو نہج البلاغہ پڑھو، تب جا کے ان کے درد کی گہرائی کا اندازہ ہوگا۔ ان کے درد کو جاننا ہے، سمجھنا ہے تو خطبہ فدق پڑھو، تب اندازہ ہوگا کہ واقعاً جناب سیدہ کا درد کیا ہے، ان کی تکلیف کیا ہے۔ یہ درد واقعاً ایک جسمانی درد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس کے اوپر فریاد کیا ہے اہل بیت اطہار نے، اپنی تکلیفوں کا اظہار کیا ہے کہ کتنی تکلیف ہے، کتنا رنج ہے، لیکن وہ درد، وہ تکلیف، یہ تکلیف نہیں ہے کہ جس کا اظہار بی بی نے اپنے اس شعر کے ذریعے سے کیا ہے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ یہ درد وہ درد نہیں ہے، اس درد کی گہرائی کچھ اور ہے۔ وہ درد ظاہر ہوتا ہے خطبہ فدق میں، وہ درد ظاہر ہوتا ہے نہج البلاغہ میں، وہ درد ظاہر ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے لے کر عصر عاشور تک کے خطبے میں۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس درد کی گہرائی تک پہنچیں، اور جب واقعاً وہ درد ہمیں محسوس ہو جائے گا، اس کا اندازہ ہو جائے گا ہمیں، تو پھر ہمارے زمانے کے امام کو ہمارے وجود سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ہمارے وجود سے ہمارے زمانے کے امام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم اس درد تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج سوسائٹی میں سب کچھ کرنے کے بعد ہم مشکلات میں گرفتار ہیں، ایسی مشکلات میں کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں نکلنا ہے۔ مشکلات میں ہونا ایک الگ عنوان ہے، لیکن مشکلات کا حل ہونا یہ ایک الگ عنوان ہے۔ مشکلیں آنا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن واقعاً مشکل یہ ہے کہ اس مشکل کا حل نہ ہو ہمارے پاس۔ لہذا عزیزان گرامی، کلام مجید میں، کلام اللہ میں بھی جو آیتیں بیان ہوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، یہ ایسے نہیں کہ بس ایک ظاہری وجود، ظاہری فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں، اس کی گہرائیوں تک ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے ائمہ اطہار نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر اور ایک باطن، اور پھر باطن کے بھی اندر کئی باطن ہیں۔ خود اہل بیت بتا رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری، وظیفہ کیا ہے، اس ظاہر کے ذریعے سے
باطن تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ بہت بہت شکریہ آغا، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ جیسے ناظرین آپ نے دیکھا کہ آغا نے ہمیں بتایا کہ شہزادی اپنے بابا سے شکوہ کیا کر رہی ہیں، کہ شہزادی کہہ رہی ہیں صبت علیہ مصائب لونہا، کہ اے بابا مجھ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر یہ دنوں پہ پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ شہزادی ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، وہ شہزادی یہ شکوہ کر رہی ہے۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کی عظمت ہم اور آپ بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یا تو خدا کی زبان چاہیے یا تو رسول خدا کی زبان چاہیے، کہ شاعر نے کہا کہ مجھ کو ملا ہے اجر یوں اہل جہان سے، شکوہ کروں گی ایک ایک کا بابا جان سے۔ لہٰذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ شہزادی جس طریقے سے شکوہ اپنے بابا سے کرنا چاہ رہی ہیں، ان شکووں میں ہم نہ شامل ہو جائیں۔ ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ شہزادی اپنے بابا سے شکوہ کریں گی تو لہٰذا اپنے آپ کو ایسے تیار کرو کہ شہزادی کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تھے، یہ ہمارے درد کو بانٹا کرتے تھے، یہ ہمارے درد میں ہمارے ساتھ شامل حال تھے۔ آئیے ناظرین ہم اپنے آغا سے اپنا سوال پوچھتے ہیں اور ان کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ آغا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو شہزادی ہیں کہ ان کے لیے تسبیح بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آیا ہے، تو یہ کس موقع پر نازل ہوئی ہے اور کس نے یہ شہزادی کو تعلیم کی تھی؟ خوب، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، لیکن ظاہراً وقت بھی نہیں بچا، صرف 5 منٹ بچے ہیں، اور اس تسبیح کا بھی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، بہت اہم ہے، اور جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اطہار کے جن کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا ہے کہ سب ہمارے اسوہ حسنہ ہیں، یعنی رول ماڈل ہیں، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ تو آج جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جو اتنا ایڈوانس زمانہ ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور اور تھا اور ہمارا دور اور ہے، تو ہمارے دور میں کیسے آخر اہل بیت اطہار رول ماڈل ہو سکتے ہیں، اسوہ ہو سکتے ہیں، اور ہم کیسے ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں؟ لہٰذا اپنے حساب سے کچھ بھی فقہی قانون بنا لیتے ہیں، رسومات کو دین بنا لیتے ہیں، اسی خیال سے کہ اہل بیت اطہار اس زمانے کے لیے کیسے اسوہ ہو سکتے ہیں۔ جب انسان مقصد خلقت نہیں جانتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو وہ یہی تصور کرتا ہے کہ ہمارے دور کے اعتبار سے کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ اہل بیت اطہار تا قائم قیامت رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ جب ہمارے زمانے کے امام فرما رہے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لِأُسْوَةٌ حسنہ، یہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اندر، تو جب تک ہمارے زمانے کے امام باحیات ہیں، اور ہمارے زمانے کے امام بھی اسی زمانے میں ہیں، اور جب ہمارے زمانے کے امام کے لیے وہ ہر زمانے میں جب تک امام باحیات ہیں وہ اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں ان کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی غیبت میں ہمارے مراجع کرام، ولی فقیہ کہ جو ہمارے سامنے ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی بھی جو رول ماڈل ہیں وہ جناب سیدہ ہیں۔ ان کی زندگی خود ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے کیسے جناب سیدہ اسوہ حسنہ رول ماڈل ہیں۔ جس طرح وہ ہمارے زمانے میں تو ہیں، وہ بھی تو اسی ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہیں، خوب امام عصر پردے غیب میں ہیں، لیکن مراجع کرام تو ظاہر ہیں، ولی فقیہ تو ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ بھی اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے بلڈنگ وغیرہ جو جس اعتبار سے ہم سب گھروں میں رہتے ہیں اسی طرح رہتے ہیں، یہ بھی کار میں سفر کرتے ہیں، یہ بھی ٹرین میں سفر کرتے ہیں، یہ بھی ضرورت پڑے تو ایروپلین میں آتے جاتے ہیں۔ تو معاملہ وہی ہے کہ جو رول ماڈل کی بات ہو رہی ہے وہ کس عنوان سے ہو رہی ہے، وہ کیا اینگل سے ہو رہی ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ جیسے قرآن مجید کے لیے ہے کہ قرآن تا قائم قیامت انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب آپ کہیے کہ قرآن مجید کیسے ہمیں اس زمانے میں ہدایت کر سکتا ہے؟ وہ تو پیغمبر کے زمانے میں نازل ہوا، 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے،
جس طریقے سے ہر زمانے میں قرآن انسان کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہر زمانے میں وجود محمد اور آل محمد علیہ السلام ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جانے کے بعد بھی ہم قرآن کو نہیں کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں قرآن کی مجھے کیا ضرورت ہے، قرآن تو 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ وہاں پر آ کے ہم چپ ہو جاتے ہیں، وہاں پر آ کے ہم باقاعدہ چاہے کتنے ہی پیسے والے ہوں، کچھ بھی ہوں، ہم اگر مکتب میں نہیں بھیج سکتے ہیں، ٹائم نہیں سیٹ ہو پا رہا ہے، تو ہم کوئی نہ کوئی عالم دین کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور ان سے وعدہ لیتے ہیں اور ایک وقت طے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ قرآن سکھا دیجئے۔ کیوں قرآن سکھا رہے ہیں؟ قرآن بھی تو 1400 سال پرانا ہے۔ آپ کا قرآن سکھانا بتا رہا ہے کہ آپ قرآن کو اپنے لیے وہ ہدایت کی کتاب سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ ہر زمانے میں ہدایت کے لیے ہیں۔ تو جناب سیدہ کی زندگی میں جو سوال تسبیح کے حوالے، جناب سیدہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ سارا کام خود کرتی تھیں، وہ گیہوں خود پیستی تھیں، وہ گھر کی صفائی خود کرتی تھیں، اور یہ عالم تھا کہ ان کے ہاتھ میں چھالے آ گئے تھے، چونکہ جب اس زمانے کی جو چکی ہوا کرتی تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ ہاں جا کے دکان میں دے دیا اور وہ گیہوں پیس کے اس نے ہمیں آٹے کی صورت میں دے دیا، نہیں، اس زمانے میں اس طرح سسٹم نہیں تھا۔ ہاں باہر جو بھی تھا تو وہ بھی ایک الگ تھا۔ تو جناب سیدہ خود گیہوں جو ہے وہ اس کو پیستی تھیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب کافی تکلیف اذیت میں مبتلا ہوئیں بی بی سیدہ، تو مولا کائنات نے ان سے کہا کہ کیوں نہ آپ کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس تکلیف کا ذکر کرے تاکہ وہ کوئی حل نکالیں، کوئی خادم خادمہ۔ تو جناب سیدہ جاتی ہیں مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ واپس آ جاتے ہیں۔ اگلے دن پیغمبر خدا پہنچتے ہیں بی بی کے گھر اور جا کے کہتے ہیں کہ فاطمہ کل تم آئی تھی میرے پاس، ظاہراً کچھ ضرورت تھی لیکن تم بیان نہ کر سکے۔ جناب سیدہ اپنی مشکل بیان کرتی ہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا کوئی ایک ذکر بتاؤں کہ جو کئی گنا بہتر ہو کسی خادم سے، خادمہ سے؟ فوراً جناب سیدہ بہت خوش ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر خدا یہی تسبیح 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ تعلیم دیتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے کہتے ہیں اس ذکر کو کرو، یہ تمہارے لیے کئی گنا بہتر ہے۔ اور ہمارے علماء کرام، مراجع کرام اور عرفاء کی خدمت میں بھی جب کئی لوگ گئے اپنی مشکلات لے کر، تو انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ جب بھی کسی نے سوال کیا کہ آقا کوئی ذکر ہو تو بتائیے، تو اکثر آقا بہجت وغیرہ کا بھی یہ ملتا ہے ان کے حوالے سے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے بہتر کوئی ذکر ہوتا تو پیغمبر ضرور اسے تعلیم دیتے۔ اور ہم نے دیکھا ہمارے زمانے میں بھی مدافعان حرم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کا دفاع کرنے والے، یا اس کے پہلے دفاع مقدس میں ایران عراق کی جنگ کے دوران بھی جو مجاہدین تھے، وہ اکثر مقابلے کے ساتھ ساتھ اتنی محنت مشقت کے ساتھ ساتھ مسلسل تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اس ذکر کو مسلسل پڑھتے رہنا ہے۔ یہ ذکر ہمیں جناب سیدہ کی فضیلتوں کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، اور دنیا سے ان کی شہادت اور ان کی رحلت کی طرف بھی ہمیں یہ ذکر، جب بھی ہم چاہیں کہ جناب سیدہ کی فضیلت کو پڑھیں اور محسوس کریں تسبیح جناب سیدہ پڑھیں، اور جب بھی ہم چاہیں کہ جناب سیدہ کی تکلیف کو محسوس کریں، درد کو محسوس کریں، تب بھی تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین سبحان اللہ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا ہر مشکلات کا حل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو اتنے بڑے بڑے عالم دین گزر گئے ہیں، ان سے جب ذکر ہوا کہ مشکلات کے وقت ہمیں کیا عمل انجام دینا چاہیے، تو انہوں نے یہی کہا کہ تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا انجام دو۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ آج کے دور میں جو مشکلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کا سب سے بہترین حل ہے تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ہم نہ جانے کتنے درجے
در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے وسیلے خود رسول ہیں، ہمارا وسیلہ خود بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شہزادی سے مدد مانگیں۔ یقیناً شہزادی بڑی رحمان و رحیم ہے، کیونکہ شہزادی رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، کہ پوری کائنات کے لیے جو رحمت رسول بن کر آیا ہے اس کی بیٹی ہے یہ شہزادی۔ لہٰذا ہمیں جب بھی مشکلات آئے کسی کا ہمیں سامنا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ مصلی پہ بیٹھ جائیں اور شہزادی کی تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ شہزادی کی تسبیح جو ہے وہ یقیناً بڑی با کمال ہے اور فضیلت والی ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بلندیوں پہ تمہارا مقام ہے زہرا، بلندیوں پہ تمہارا مقام ہے زہرا، تمہارے بعد ہمارا سلام ہے زہرا۔ اور کہا خدا نے محمد ادب ضروری ہے، کہا خدا نے محمد ادب ضروری ہے، میرے حسین کی مادر کا نام ہے زہرا، میرے حسین کی مادر کا نام ہے زہرا۔ ناظرین، دعا ہے کہ محمد کا عظیم خالق شہزادی کے صدقے میں ہماری اس عظیم ترین عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، الہی آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، الہی آمین۔ ناظرین، میں آپ کی شکر گزار ہوں اور آغا کی شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ زینبیہ چینل کی بھی شکر گزار ہوں کہ چلو سلام کرے ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ہوا ختم۔ میں سیدہ مسکان چاہوں گی اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔